رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات الرحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک سکون کا عرصہ گزرتا ہے اور مسلمانوں کو کافی وقت ملتا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی طاقت، قوت، حمیت بڑھانے میں جو ہے وہ اپنی کوششیں صرف کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران مسلمانوں کو مزید منظم کرتے ہیں۔ پھر ایک شب جب صبح صادق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الہام ہوتا ہے کہ ایک حلیف قبیلہ جو تھا اس میں جو ہے وہ اس حلیف قبیلے کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وضو کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اما عائشہ جو ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، ان سے دریافت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے میں جو حلیف قبیلہ تھا مسلمانوں کا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب صلح حدیبیہ کی تنسیخ کر دی جائے گی۔ اس صلح حدیبیہ کی تنسیخ کی خبر جب مکے پہنچتی ہے تو مکے سے ابو سفیان جو ہیں وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ اس سے پہلے اپنی صاحبزادی کے گھر جاتے ہیں جو کہ ام المومنین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور وہ ابو سفیان کو، حالانکہ ان کے والد صاحب ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیتی، کہتی ہیں پاک اور پاک بستر ہے، نبی کا بستر ہے، اس پہ کسی صورت کوئی ایسا شخص، کیونکہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا کوئی ایسا شخص جو کہ ایمان نہ لایا وہ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ مسجد نبی چلے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تنسیخ نہیں ہوئی صلح حدیبیہ کی، ہم یعنی ہر طریقے سے اس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد مختلف جو مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے یا دوسرے ممالک کے لوگ تھے، وہاں خطوط بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنگی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے، یعنی جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کو تیز کرنے کا کام، صحیح کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عروہ بن مسعود، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ عروہ بن مسعود جو ہیں وہ کفار مکہ کے ایک معتبر شخص سمجھے جاتے ہیں، جو کافی معمر شخص ہیں، اور ان کی بات کافی مانی جاتی ہے۔ جب کفار مکہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تنسیخ ہو گئی صلح حدیبیہ جنگ کر دیں گے، دوبارہ مسلمانوں پہ دھاوا بول دیں گے، عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ نہیں، میں نے قیصر و قیصرہ کے محلات بھی دیکھے ہیں، میں نے شاہوں کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے یہ تعظیم کہیں اور نہیں دیکھی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو خاموشی ہوتی ہے، پن ڈراپ سائلنس جسے ہم آج کہتے ہیں، وہ ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف اشارہ فرما دیں تو ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس حکم کو بجا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کی وضو کی دھون جو ہے وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک طریقے سے مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اس دھون کو اپنے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ مس کرے گا۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ جی ہم کسی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بہت بڑی تعداد میں جو لشکر ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ لشکر جب مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا، اچھا اس کے راستوں کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جب مکہ پہنچتے ہیں اور مکے کو چاروں طرف سے اس طریقے سے اپنا لشکر پھیلا دیتے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے نا وہ مکے کے پہاڑوں کے نیچے مسلمان موجود تھے، اور تمام لوگوں کو یہ اطلاع کر دی جاتی ہے، حکم دے دیا جاتا ہے کہ سب نے کھانے کی غرض سے جو لکڑی
لکڑیاں جلا کے کھانا پکانا ہے، وہ سب نے الگ الگ بنانا ہے۔ اب جب کفار مکہ پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کی تاریخ نہیں ملتی کہ ایک پورا شہر فتح ہو گیا ہو، اور جس طریقے سے یعنی وہ شہر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھائے تھے، وہاں کہیں کسی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی بھی مزاحمت نہیں ملتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ رہے ہیں، اور آپ کی ریش مبارک تر ہے، اور ایک عاجز اتنا بڑا فاتح، ایک اتنا بڑا شہنشاہ جو اپنے فتح کیے ہوئے یعنی جو حصہ ہے یا جو علاقہ اس میں داخل ہو رہا ہے، لیکن سر جھکا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پیچھے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جی آج بدلے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج امن کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے۔ بہرحال ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی فتح مکہ کے حوالے سے، لیکن اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ قاری فیصل چشتی جو کہ سورہ نصر کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوغ در جوغ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے آج کی یہ جو نشریات ہیں ان کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہو چکا ہے۔ اب ناظرین، سے پہلے کہ اپنی ان نشریات کو ہم آگے بڑھائیں، آئیے اپنے آج کی جو ہماری مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ تھینک یو تشریف سر، لائے۔ آپ کا جی۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ معین قادری صاحب موجود ہیں، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، بہت سینئر نعت خواں ثنا خواں ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ معین قادری صاحب موجود ہیں، عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کفار مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے مظالم ڈھائے، پھر بھی جب مکہ فتح ہوا تو خون کا ایک قطرہ نہیں پڑا، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ کو معاف فرما دیا، جو کہ جس کے لیے وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس شقی القلب عورت نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اور ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ کو اس قدر تکلیف تھی کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرے سامنے کم از کم نہ آئے۔ کیا فرمائیں گے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ فتح مکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معرکہ ہے جسے عہد عظیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ جو ہے 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 10 جنوری
630 عیسوی میں رونما ہوا، اور اس غزوے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شہر مکہ میں بہت عظیم شاندار کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو امن کا شہر قرار دیا گیا۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ بنو خزاعہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت میں کامل تھے، اور جو بنو بکر تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی بغض، حسد اور کینہ رکھتے تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے بنو خزاعہ کا کسی ایک شخص کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جس کی پاداش میں جب بنو خزاعہ نے بنو بکر سے کہ کسی گستاخ کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارا کرتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ تو پھر جب یہ دونوں قبیلوں کے اندر یہ فساد ہوا تو پھر ایک شر پھیل گیا، جس کی وجہ سے کعبے کے اندر، مکے کے اندر خون ریزی کا خدشہ تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ جنگ کی تیاری فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے اور آپ نے ایک وفد تیار کیا کہ ہم مکے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور جو عہد کیا گیا تھا اس عہد کی وجہ سے جو خلاف ورزی ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حرم میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے، کیونکہ حالات سازگار نہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی اور آپ نے جس دل یعنی کہ سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کے ساتھ حرم کے اندر آپ داخل ہوئے، اور آپ نے کسی قسم کا کسی صحابی کو کوئی حکم ایسا جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے تصادم ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ابو سفیان کو اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا تاکہ حالات معلوم کر سکیں۔ جب ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہ فرمائی۔ تو پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں آئے، لیکن انہوں نے بھی کوئی بات نہ کی، جس کی وجہ سے اس کو مایوسی ہوئی۔ جب وہ جا کر اہل مکہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے کوئی بات کروں، لیکن مجھے مایوسی ہوئی، اور کہا کہ مکے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شیدائی ہیں وہ یقیناً حضور پر اتنے فدائی ہیں، اور ایسا نظام میں نے دنیا میں کہیں نہ دیکھا جس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں مصروف عمل تھے۔ بہرحال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو سفیان کی پھر سفارش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ اس سفارش کو قبول کیا، اور اس نے یہی مطالبہ کیا کہ مجھے امن مل سکتا ہے، امان مل سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی، ام المؤمنین۔ جی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام ہر اس شخص کو امان دیتا ہے جو اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روک لیتا ہے، یقیناً اپنے دروازے کھول دیتا ہے اسلام اس شخص کے لیے جو اسلام کے لیے اپنی راہوں کو ہموار کرے۔ پھر ایک عام معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کے جو گناہ کیے گئے تھے ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پورا مکہ جو ہے وہ منوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے، اور ان کے جو پچھلے گناہ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اس لیے کہ
ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اس کے بعد تمام لوگوں کو عام معافی مل گئی، اور مزید لوگ جوخ در جوخ پھر ریزسٹنس ختم ہو گئی، یعنی سب نے یہ بات مان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ جگہوں کو امان قرار دے دیا گیا، بلکہ تمام جو وہ گھر جو اپنا دروازہ بند کر لیں گے جی ان کو امان ہے، خانہ کعبہ یا حرم میں سب کو امان حاصل ہے، ابو سفیان کے گھر کو امان حاصل ہے، جی ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے اس میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے کا مرحلہ آیا، وہ ذرا واقعہ بیان فرما دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبے کے متولیوں سے جب چابی منگوائی حضرت عمر حضرت علی کو بھیج کر، جب وہ چابی آئی وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، جس کو بیت الاسنام کہا گیا، جو ہزاروں سال سے بیت الاسنام بنا ہوا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی سجدہ گاہ تھی۔ جب حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کے ہر کونے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، پھر جو تصویریں آویزہ تھیں خانہ کعبہ کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان تمام تصاویروں کو جو بت کی شکل میں بنی ہوئی ہیں ان کو مٹایا جائے۔ پھر آپ نے آ گیا کہتے کہ باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آنا ہی تھا اور باطل کو مٹنا ہی تھا، اور حق آ کر ہی رہا۔ تو پھر کعبہ سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا، مولا کریم مجھے بسانے والا یا مجھے آباد کرنے والا، اس بت پرستیوں سے مجھے بچانے والا بھیج دے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دعا کو بھی قبول فرمایا، جسے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یہاں نور سے مراد خانہ کعبہ، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مجھ صاحب مزید آپ سے گفتگو کریں گے، قاری فیصل چشتی موجود ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ یا رحمت للعالمین۔ ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئی سیگمنٹ علم و آگاہی کا، اور میں ہوں راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری سیگمنٹ کا مقصد نوجوان نسل میں علم و آگاہی کا شعور بیدار کرنا ہے، اور سوالات کی جانب جانے سے قبل میں چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ اپنا تعارف کروائیں۔ جی ٹیم اے، اپنا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام ندیم احمد ہے اور شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ ٹیم بی، ننے منع بچے، جی اپنا تعارف کروائیے گا، اپنا نام بتائیے۔ محمد عفان۔ محمد عفان، اور آپ کے ساتھ کون موجود ہیں؟ محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم، اتنے چھوٹے ماشاءاللہ مائک تک آپ کا فیس بھی نہیں جا رہا۔ ٹیم سی، اپنا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام ہے راحل الرحمان۔ صفا راحت۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بائی پروفیشن جو ہے وکالت سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو چلتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ آپ تینوں کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے 2 راؤنڈ ہے، اور اس میں پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات سب سے کیے جائیں گے، جس میں آپ کو جواب میں 3 آپشن دیے جائیں گے، اور جو 2 ٹیمیں سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر جو حاصل کریں گی وہ ٹیم راؤنڈ 2 کے اندر جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سوال شروع کریں ٹیم اے سے۔ پہلا سوال ہے آپ سے، مکہ مکرمہ کس دن فتح ہوا؟ چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فتح مکہ ہے، تو آج کے سوالات زیادہ تر جو ہے فتح مکہ کے حوالے سے ہوں گے۔ آپ کو آپشن دیا جاتا ہے 21 رمضان، 20 ربیع الاول بروز پیر، یا 20 رمضان بروز جمعہ۔ 20 رمضان بروز جمعہ۔ 20 رمضان بروز جمعہ، جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں کتنے دن مقیم رہے؟
فتح مکہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں اسٹے کیا؟ پہلا آپشن ہے 10 دن، 20 دن یا 15 دن۔ 10 دن۔ 10 دن جواب آپ کا بالکل غلط ہے، جواب ہے اس کا درست 15 دن۔ تو دوسرا جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ تیسرے سوال کی جانب، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمانوں کا لشکر تھا؟ بڑا آسان سا سوال ہے یہ۔ 12,000، 15,000 یا تقریباً 10,000؟ 10,000۔ تقریباً 10,000 جواب مان لیں آپ کا؟ تکا ہے؟ شیور ہیں؟ جی تکا ہے؟ آپ کا تکا لگ گیا، مبارک ہو۔ آپ کے ہو گئے 20 نمبر۔ 3 سوالوں میں سے آپ نے 2 سوالات کے جواب درست دیے ہیں۔ چلتے ہیں ننھی منھی ٹیم بی کی جانب۔ بیٹا تیاری سے آئے ہیں، موضوع آپ کو پتا تھا؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے کس سن ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا؟ آپشن دیتا ہوں، آپشن سن ہجری 9، 7 یا 8۔ 9 ہجری۔ 9 ہجری، سوچ لیں آپ، جواب آپ کا غلط ہے، 8 ہجری میں۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے کس دن روانہ ہوئے؟ پیر، بدھ یا جمعہ؟ جمعہ۔ پھر سے سوچ لیں، چلیں آپ بچے آپ کو ایک چانس اور دیتا ہوں۔ پیر۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کہاں ادا کی؟ کعبے میں، مقام ابراہیم پر یا صفا مروہ کے درمیان؟ صفا مروہ۔ جواب آپ کا بالکل غلط ہے، مقام ابراہیم۔ آپ کے تینوں جواب غلط ہے، آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ چلتے ہیں ٹیم سی کی جانب۔ آسان سے پوچھیں، مشکل سے؟ جو سمجھ میں آئے۔ جو سمجھ میں آئے پوچھ لوں، کہیں سے بھی پوچھ لوں؟ کیا بات ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کس کے ساتھ تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل آپ کا غلط ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال کرنے لگا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی کنجی کس کے حوالے کی؟ چابی جو ہوتی ہے کعبے کی، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن عفان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عثمان بن عفان۔ مان لوں اس کو میں جواب؟ تو کم آ رہا ہے آپ نے، سوچ لیجئے۔ عثمان بن طلحہ۔ ایک دونوں میں سے ایک جواب دے، دیکھیں وہ منع کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح، عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے، عثمان بن اسی لیے عورت کی شاید آدھی گواہی مانی جاتی ہے۔ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب درست دیا تھا لیکن مانا نہیں جائے گا۔ آپ سے آخری سوال کرنے لگا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کس نے اذان دی؟ آپشن دوں؟ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیور ہیں آپ؟ جی۔ ابھی بھی آپ ان کی مانیں گے؟ ایک جواب غلط ہو چکا ہے آپ کا، کوئی بات۔ کوئی بات نہیں، کیا بات ہے، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ تھینک یو سو اور اس طرح سے 10 نمبر ٹیم سی کے اور 20 نمبر ٹیم اے کے۔ تو آپ دونوں ٹیمیں جو ہیں انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے راؤنڈ 2 کے لیے۔ اور راؤنڈ 2 کے لیے ٹیم اے سے سوال کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کس اونٹنی پر سوار تھے؟ بہت آسان سا سوال ہے، نہیں راؤنڈ 2 میں کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں تکا نہیں چلے گا۔ ریپیٹ کرنا سوال دوبارہ۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بہت مشہور ان کا نام ہے، جس اونٹنی پہ سوار تھے اس اونٹنی کا کیا نام ہے؟ اس اونٹنی کا نام سے مکے میں کئی بڑے ہوٹلز بھی ہیں، کئی ادارے بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں اس نام سے۔ اتنی ہنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ نہیں، سوال ان سے ہے، وہی دیں گے۔ آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے؟ 2 منٹ۔ تکا لگا دیجیے۔ ڈھاچی۔ جی نہیں، کسوا۔ قصوہ۔
जवाब आपका गलत है। आपके अभी तक 20 नंबर है। दूसरा सवाल आपसे करने लगा हूं कि फतह मक्का के वक्त सबसे पहली अजान जो दी गई वो किस नमाज की थी? मक्का फतह होने के बाद जो पहली अजान दी गई वो किस नमाज की थी? इसमें तो तुक्का आराम से लगा सकते हैं, पता है कि 5 वक्त की नमाजें होती हैं। फजर। जवाब बिल्कुल गलत है, जोहर की दी गई थी। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करने लगा हूं, ये बड़ा आसान सा कर लेता हूं। फतह मक्का के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में ऐलान किया था वो क्या था? 2-3 ऐलान थे, उसमें से एक कोई सा भी आप बता देंगे तो जवाब दुरुस्त मान लिया जाएगा। फतह मक्का के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होते वक्त जो कुफार के लिए ऐलान किया था वो क्या था? ये बहुत आसान सा हाँ है। बिल्कुल, वो तमाम लोगों को माफ़ कर फरमा दिया था। ये बहुत शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं। माफ तो किया था, जी, किस यानी किस कि को माफ किया था? कौन होगा जिसको माफ किया जाएगा? मतलब कुछ गुलामों खास को, गुलामों को। खास लोग थे। नहीं, माफ किया ये सही है। आधा जवाब आपका दुरुस्त मानूंगा मैं। इसके जी। आपके 5 नंबर दूंगा आपको कि जो अपना दरवाजा बंद कर लेगा उसको अमान है, जो काबे में दाखिल हो जाएगा उसको अमान है, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको अमान है। तो ये कंडीशन थी, इसके अलावा किसी को अमान नहीं है। तो आपके 5 नंबर देता हूं, आपके हो गए 25 नंबर टोटल। और टीम सी, अच्छा आप मुस्कुराते ऐसे हैं जैसे भरपूर तैयारी आपकी माशाल्लाह। और फिर पूछते हैं आप इनसे। आपसे पहले सवाल करने लगा हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होने से कब जिस मकाम पर पड़ाव डाला उस मकाम का नाम क्या था? मक्के में दाखिल होने से कब एक मकाम, जुल्हुलैफा। नहीं वो तो जुल्हुलैफा तो वो मस्जिद है जो मदीने से आते हुए रास्ते में आती है, वो तो बहुत पहले मदीने के पास है, जहाँ से एहराम बांधते हैं उम्रे के लिए। मैं वो मकाम कह रहा हूँ जो मक्के से करीब है, जहाँ पे रात में पड़ाव डाला था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि हर सहाबी अपना अलग अलग चूल्हा जलाएगा, ताकि अब देखेंगे कुफार तो उन पर हैबत नाजिल होकर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। जब अबू सुफियान ने देखा तो उन पर हैबत तारी हुई, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो वो कौन सा मकाम था जहाँ पर पड़ाव डाला था? पास। मुर्रस ज़हरान। आपके जो नंबर है अभी तक 10 ही है। दूसरा सवाल आपसे करने लगा हूं, ये थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। फतेह मक्का के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयत की तिलावत फरमा रहे थे? एक आसान सवाल आपसे भी किया था, एक इसीलिए आपसे कर लिया। अच्छा आपको हिंट दे देता हूँ, मेरे सवाल में जवाब है, सवाल रिपीट नहीं करूंगा। सूरह मक्का। नहीं, माइक करीब करके बोलें, जो भी बोलें ठीक है। मैंने सवाल किया है आपसे, फतेह मक्का के बाद के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह। सूरह फतह। सुभान अल्लाह, क्योंकि सवाल में ही जवाब था, इससे ज्यादा आसान में कर ही नहीं सकता था। आपके हो गए हैं 20, आपके हैं 25। अब इस एक आखिरी सवाल के ऊपर दारो मदार है कि आज का विनर कौन होगा। फतेह मक्का के बाद मक्का में किसने हदीस और फिक्र की तालीम दी? किस सहाबी ने फतेह मक्का के बाद मक्के में हदीस और फिक्र की तालीम दी? तुक्का मार दें, वक्त की कमी है, जरा जल्दी कीजिए और तुक्का मार दें। अब हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल आपका, क्या बोलूं, दुरुस्त बोलूं क्या गलत बोलूं? दुरुस्त होना चाहिए क्योंकि लेकिन जुबैर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गलत। इस तरह से 20 नंबर के साथ आप सेकंड पोजीशन हासिल की आपने, और ए टीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज के विनर आप करार पाए। और आपको ये यूनिक मोटरसाइकिल बनाने वालों के जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी आगे पास कर दीजिएगा, और ये आपके लिए भी है। माशाल्लाह आप तीनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ हमारा क्विज सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आज के क्विज सेगमेंट से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत मजा आया होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं सेगमेंट बज़्म सनागर के साथ। रहमी या रहमतुल आलमीन।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीमुशान रबीउल नूर की ट्रांसमिशन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त हुआ चाहता है नातिया मुकाबले के सेगमेंट बज़्म सनागर का, और मैं हूँ मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीदवारान की जाने से कबल मैं तारुफ करवाता चलूँ जजिस का। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ व मारूफ सनख़्वान रसूल सैयद शुजा मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ मौजूद हैं सीनियर सनख़्वान रसूल सोबिया फ़ारूक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलते हैं आज के पहले उम्मीदवार की जानिब जिनका नाम है राव हुसैन जी, शुरू कीजिए। बहुत खूब वक्त की कमी की वजह से मुख्तसर सा टाइम दिया गया है। चलते हैं जजिस की जानिब, चूँकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट ही अनाउंस कर दिया जाए कि आज के विनर कौन है, रनर अप कौन है, और आज के जो है थर्ड नंबर पे कौन आए। और ये बताता चलूँ कि हमारे इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है अजवा कुकिंग ऑयल ने, यूनिक मोटरसाइकिल, मज़ेदार हलीम, दोहा ज्वेलर्स और ड्रीम बाज़ार वाले। जी, अगर आपका मशवरा हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे अब्दुल हसीब हैं। माशाल्लाह, अब्दुल हसीब साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आज के विनर हैं। शायान है। माशाल्लाह शायान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और थर्ड पे हुसैन है। और राव हुसैन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी बात है माशाल्लाह से लाइव चैनल पर आकर सनाख्वानी करना। और इसी के साथ हमारा आज का सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। वक्फे के बाद डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ख़ुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब, मोइन काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कारी फैसल चिश्ती हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और अक़ीदत नाज़ साहिबा खुश रहनात सनाख्वा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये नशरियात जो है अपने इख्तितामी मराइल में हैं, तो हम चाहेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब से पैगाम लें इस हवाले से कि जो फ़तह मक्का के अंदर हमें जो बर्दाश्त और सब्र नज़र आता है, और ये कि इंसान को अगर किसी चीज़ पर कुदरत हासिल हो भी जाए उसके बाद भी अपने नफ्स पे, अपने गुस्से पे, अपनी तमाम चीज़ों पे कंट्रोल रखना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, एक ऐसे शहर वापस आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा, जहाँ से उनको निकाला गया था, मज़ालिम ढाए गए थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन को अमन का दिन और सलामती का दिन करार दे दिया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता था कि किसी सूरत जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो है वो किसी किस्म की हुकूमतूली करते। अच्छा, यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है कि जो माल गनीमत था, क्योंकि खाने काबा में बुत थे, कीमती ज़ेवरात चीज़ें थीं, उसके बाद एक मसला ये भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अंसार भी मौजूद थे, और अब फ़ैसला ये करना था कि ये माल गनीमत किसको मिले। मुहाजिरीन जो वहाँ से आए थे, जो कि असल में अहले मक्का थे लेकिन हिजरत कर गए थे, वो भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया कि अगर मैं तुम्हें माल गनीमत की जगह अपना आप तुम्हें दे दूँ, यानी मैं वापस मदीने चलूँ, तो क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी ना होगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से मदीने चले जाते हैं। हालांकि मक्का आबाई शहर, आपका घर वहाँ मौजूद, सब कुछ, लेकिन मदीना जिस तरह आबाद कर दिया था और जो मोहब्बत मदीने से मिली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही सुकूनत इख्तियार की। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हालात मक्के के देखे और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जुल्म और बर्बरियत की जो घाटियाँ तोड़ी गई थी, उस पर चाहते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक इशारे पर जो 10,000 का लश्कर आप मदीने से लेकर आए थे, वो अगर हुजूर के इशारे पर अगर वो 10 तो गिरबान हो जाता तो तहस नहस करके रखते, कुफर का जनाजा निकाल देते। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को एक दर्स देना था, एक सबक देना था, तालीम देनी थी कि देखो मैं हर चीज़ पर कादिर होने के एतबार से, बहुत कुछ करने के एतबार से भी, लेकिन मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी से हमें
اس طرح کے محاسن ملتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ برداشت، صبر بے شک اور تحمل رکھنا چاہیے۔ جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی ادائیں کیوں نہیں اپنا سکتے ہم، اور جب نبی کی ادائوں کے ہم اداؤں کو اپنانے والے ہوں گے تو یقیناً یہ محبت ہماری حضور کے ساتھ کامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ Thank you. بہت خوبصورت انداز میں آج کی اس نشست میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، اب میں درخواست کروں گا عقیدت ناز صاحبہ سے کہ وہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی کلام کے ساتھ جو ہے آج کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ معین قادری صاحب آپ کا شکریہ۔ قاری فیصل چشتی آپ کا شکریہ۔ عقیدت ناز صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، کہنے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاص گار ہوں، آپ سے بھی درگزر کی درخواست کروں گا۔ فی الحال اس وقت کے لیے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے۔